भाई स्टैंड बाय प्लीज, बिठा के जल्दी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम बात करेंगे अदलिया और नून लीग क्या 90 की दिहाई में वापस आ रही है। नाज़रीन शुरू हम करते हैं, आप ये सुनिएगा कि आप पिछले 3 रोज से ये सुन रहे हैं और तवातर के साथ सुन रहे हैं। ये क्या कहा था सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर, उस वक्त सेनेटर थे निहाल हाशमी साहब ने। हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। नाज़रीन इस प्रोग्राम में हम पनामा केस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अदलिया पर। अदलिया की कितनी अहमियत है, उसका क्या वक़ार है, अदलिया के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए और अदलिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये बात कानून की बालादस्ती की है, ये बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अवाम की, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। ये आपने देखा कि सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने क्या क्या कहा और उसके बाद ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये बात पब्लिक हुई तो उन्होंने 1 तारीख को इनको बुलाया, इनको बरतरफ किया पार्टी के ओहदों से और इनको साथ साथ सेनेट से कहा कि इस्तीफ़ा दें और वो पार्टी के ओहदे से बरतरफ हो गए। और नून लीग कहती है कि ये बहुत बड़ी बात की, बड़ी अहम बात थी। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेप था। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप लिया और फिर हमने ये भी देखा कि सुओ मोटो लिया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, और जब सुओ मोटो लिया गया तो जब हियरिंग हुई जून की 1 तारीख को, तो ये भी याद रहे नाज़रीन के ये निहाल हाशमी साहब जो थे ये अटैक किसको कर रहे थे। इन्होंने कहा कि तुम जो हिसाब लेने वाले हैं हम तुम्हारा बना देंगे, यौम हिसाब बना देंगे। यौम यानी कि जो उस वक्त गुस्से में वो बात कर रहे थे कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का हिसाब किताब हो रहा है। तो उसके बाद जब कोर्ट बैठा तो कल कोर्ट ने, बेंच ने, जो 3 मेंबर बेंच था जो कि पनामा केस को इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा निहाल हाशमी साहब के हवाले से, जस्टिस जो सईद साहब थे, अजमत सईद साहब, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब की तरफ देखा और उन्होंने उनसे कहा कि आप यानी अटॉर्नी जनरल साहब, आपको पता है कि कौन जजों के बच्चों को धमकियां देता है। और फिर उन्होंने कहा माफिया और दहशतगर्द। और याद रहे कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने धमकी के हवाले से कहा, बच्चों को धमकी कौन देता है, और उस पर उन्होंने कहा कि माफिया और दहशतगर्द। उसके बाद उन्होंने कहा सिसिलियन माफिया, यानी कि कल से आप सुन रहे हैं इसके बारे में, इटली में एक पूरा गिरोह जो कि यकीनन ये करता था, जिसकी जिक्र किया, और बहुत कुछ और करता था, उस पर हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। तो उन्होंने ये कहा जस्टिस अजमत सईद साहब ने, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को मुबारक, आपकी हुकूमत ने भी उन रैंक्स में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुबारक, आपकी हुकूमत ने भी उन रैंक्स में शमूलियत इख्तियार कर ली है। किन रैंक्स में? उन रैंक्स में जो कि जहाँ के जजेस के बच्चों को इस तरह की धमकी दी जाती है। तो ये बात क्लियर हो नाजरीन कि वो कह क्या रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप कोई माफिया हैं, आप सिसिलियन। उन्होंने कहा ये जो हरकत है, ये जो बात है, ये जो कहा गया है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि आप सिसिलियन माफिया के रैंक्स में उस हरकत की वजह से आप अपने आप को उस रैंक में डालते हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह तो किसी आमिर ने भी जजों के बच्चों को धमकी नहीं दी होगी। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा, ये भी कहा कि निहाल हाशमी की आवाज़ में कोई और बोल रहा है। ये सवाल नहीं किया उन्होंने, ये उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी साहब जो PMLN के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी की आवाज़ में कोई और बोल रहा है। और उस पर भी बाद में आएंगे कि क्या बनती थी बात, उन्होंने क्यों ये बात की। उसके बाद ये तो जस्टिस सईद साहब ने बातें कही, अजमत सईद साहब ने। उसके बाद जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा कि
یہ بات ناظرین جو بڑی چل نکلی ہے، انصار عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑے زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، انہوں نے جو سٹوری لکھی واٹس ایپ کے حوالے سے کہ فون کال کی گئی اور فون کال واٹس ایپ سے ہوئی اور ایس ای سی پی کے اور اسٹیٹ بینک کے جو سربراہان تھے ان کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ڈالیں آپ جے آئی ٹی میں، اور یہ وہی لوگ ہیں ناظرین جن کے حوالے سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں حسین نواز صاحب اور طارق شفیع صاحب گئے کہ یہ دو لوگ جو ہیں متنازعہ لوگ ہیں، یہ ان کو تعصب ہے ہمارے حوالے سے۔ بہرحال تو اس حوالے سے کیونکہ بات بار بار چل اٹھی ہے، اور یہ جو قصہ تھا جو خود کہتے ہیں انصار عباسی صاحب، یہ 27-28 اپریل کو یہ چیز ہوئی، لیکن بہرحال یہ سٹوری 3-4 روز پہلے سامنے آئی، اور اس پہ انہوں نے یہ کہہ دیا، کل جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بہت کلیئرلی کہہ دیا قیاس رائیوں کو ختم کرنے کے لیے کہ رجسٹرار جے آئی ٹی منتخب کرنے کا کام ہم نے سونپا تھا، معاملات بڑھا چڑھا کر پیش کیے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جو نام گئے تھے اور جو فون کال ہوئی تھی، چاہے واٹس ایپ سے ہوئی چاہے ریگولر لائن سے ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے کہنے پہ یہ فون کال کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بڑی کلیئرلی کہا جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہ اداروں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے جو کسی صورت مناسب نہیں، اداروں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے جو کسی صورت مناسب نہیں۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا حکومت کے خود ساختہ ترجمان توہین عدالت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعجاز الاحسن صاحب جو بینچ کے ممبر ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ نہال ہاشمی نے 28 مئی کو یہ تقریر کی اور حکومت خاموش رہی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ کے، یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کابینہ کے ممبران اور ترجمانوں نے بھی جے آئی ٹی اور ججوں کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی ہے، اداروں کو متنازعہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ناظرین اہم آبزرویشنز تھی جو ہم نے دیکھا کہ بینچ نے کل کی۔ اچھا، یہ آبزرویشنز جب ہو گئیں تو اس کے بعد ظاہر اس پر بڑی ڈسکشن ہوتی رہی، لیکن پھر کل رات کو حکومت نے یہ صحیح جانا کہ حکومت نے اٹارنی جنرل صاحب جو کچھ کہہ سکتے تھے کورٹ میں، وہاں کہنے کے علاوہ انہوں نے یہ سمجھا بہتر کہ وہ ایک شائع کر دیں ایک پریس ریلیز، اور وہ جو پریس ریلیز تھی نہ وہ کسی لیٹر ہیڈ پہ تھی نہ اس پر کسی کا نام تھا، ایک ترجمان کے بہاف پر یہ پریس ریلیز جاری کی گئی، اور اس کے 3-4 اہم پوائنٹس ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اس میں یہ کہا گیا کہ ترجمان نے کہا کہ 5:30 بجے تک نہال ہاشمی اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا چکے تھے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر ایکشن 6 بجے ہوا۔ ان کا کہنا یہ تھا بڑی کلیئرلی کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لے لیا تھا جو لینے کی ضرورت تھی، اور اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا گیا۔ پھر ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایک معزز جج کی جانب سے حکومت کو سسیلین مافیا اور اٹارنی جنرل کو اس کا نمائندہ قرار دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو انہوں نے یہ کہہ دیا جج صاحب نے کہ یعنی جسٹس انور سعید صاحب نے کہ یہ کہہ دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سسیلین، عظمت سعید صاحب کہ حکومت جو ہے وہ سسیلین مافیا ہے، اور جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ بڑی کلیئرلی کورٹ نے اس فیل کی بات کی جو کہ یہ کہا انہوں نے کہ آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ سسیلین مافیا کرتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا مبارک ہو، آپ کی حکومت ان رینکس میں چلی گئی ہے یہ حرکت کر کے۔ اس کے بعد یہ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں ملک کی حیثیت سے پاکستان کی شناخت اور وقار کو گہرا دھچکا پہنچا ہے۔ یہ سنیے وہ کہتے کیا ہیں کہ جج صاحب کی اس آبزرویشن سے کہ آپ نے یہ کہا بچوں کو تھریٹ کیا تو یہ وہ حرکت ہے جو سسیلین مافیا کرتی ہے، اس حوالے سے یہ کہا ترجمان نے کہ یہ ایسی بات کر دی جج صاحب نے کہ پاکستان کا جو وقار ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ بھی بڑی ڈسکشن کی بات ہے کہ کتنی ٹھیس اس طرح کی آبزرویشن سے پہنچتی ہے۔ اور پھر آخر میں
जो कहा वो ये अहम पॉइंट था, बहुत सी बातें थी लेकिन अहम पॉइंट हुकूमत की तरफ से ये बनाया गया, ऐसे बेबुनियाद रिमार्क्स खुद अदलिया के जज साहिबान के हलफ और ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस तरह की बात करके खुद अपने हलफ जो है उसकी पासदारी नहीं की और उन्होंने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको भी वायलेट किया है। तो ये बात हमने देखा कि हुकूमत ने आखिरी जो बात हमने कल सुनी इस इशू पे, सेनेटर निहाल हाशमी साहब के इशू पे, वो आई है हुकूमत की तरफ से और ये बेनामी एक प्रेस स्टेटमेंट है क्योंकि किसी का नाम नहीं है, पूछें किसी से तो पता नहीं चलता कि ये किसने दी है। लेकिन बहरहाल फिर नाज़रीन ये भी खबर आई कि आज इनकी चीफ जस्टिस साहब की अटॉर्नी जनरल साहब से मुलाकात होगी, लेकिन फिर खबर आई कि मुलाकात नहीं हुई। तो अब हम ये पूछेंगे, हमारे पास जो पैनल है, कि ये बात आगे कहाँ जाएगी। और जैसे हमने कहा बड़ी क्लियरली हमारा फोकस इस पे है कि अदलिया का जो वक़ार है, अदलिया का जो काम है, जो आइन की पासदारी करनी है वो सबको करनी है और वो बड़ा अहम है। पाकिस्तान कहीं मुश्किलों से पाकिस्तान की जो अदलिया है वो उस तरफ बढ़ी है जहाँ के हम कहें कि आखिर जो इसका रोल है वो अदा करिए, नहीं तो कभी किसी आमिर के हाथ में होती थी, कभी कोई इस पर अटैक करता था। बहरहाल अब नाज़रीन इस पर गुफ्तगू करने के लिए सब हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नाज़रीन सेनेटर शिबली फराज साहब, पीटीआई के लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सेनेटर साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नाज़रीन प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार आरिफ चौधरी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम आरिफ चौधरी साहब। नाज़रीन बार बड़ा मुतहर्रिक हो गया ख़ास तौर पे 2 रोज़ से इस इशू पे। और लाहौर से नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के एहसन बून साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम बून साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये स्टेटमेंट जो दी रात को, क्या ज़रूरत थी इसकी? जी देखें, मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हाशमी साहब जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आपको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर यानी हुकूमत के अंदर और कानून साज इदारे जो हैं, पार्लियामेंट और जो सेनेट है और अदलिया जो है, ये 3 ऑर्गन्स हैं रियासत के। और हाशमी साहब का कोई ताल्लुक़ हुकूमत से नहीं था, हुकूमत के किसी फ़र्द ने कोई इस तरह की बात नहीं की। अगर हाशमी साहब ने गलत बात की तो जो एतराज़ की किसी फ़र्द ने बात नहीं ऐसी की जी, अगर एतराज़ उठाया जाना चाहिए था तो PMLN के नाम से उठाया जाना था या उनके फ़र्द के नाम से उठाया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने, जैसा कि आपने खुद ही अपने प्रोग्राम के इब्तदाई में बता दिया, जैसे ही ये बात सामने आई, प्राइम मिनिस्टर साहब 3:05 पे अपनी मीटिंग से बाहर निकले। 4 बजे तक उनको तलब कर लिया गया था और 5 बजे तक उनके इस्तीफ़े जो हैं वो दायर हो चुके हुए थे। 5-5:30 बजे तक जो उनकी रुकनीत थी वो तो 3:30 बजे, 3:45 बजे तक ही मुअत्तल हो चुकी थी। जो हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत कर चुकी थी, यानी इससे ज़्यादा हुकूमत क्या कर सकती थी। रहा मामला सुओ मोटो का, तो ये फ़ैसला तो अदालत को करना है कि तौहीन के जवाब में वो क्या करते हैं। वो उनको कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी और शख्स पे भी वो मोतरज़ हैं तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है, उनको भी कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। अब ये जो कमेंट था जिसकी तशरीह ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में की है, क्योंकि बड़ी वाज़ेह शक्ल में हक़ाइक़ से अलग की है। नहीं, आपने कुछ ऐसे लिंक्स जो आपने बात की है उसमें एक ऐसे लिंक कायम किया है जो अच्छा लिंक है, लेकिन नहीं अच्छा बुरा नहीं, हकीकत तो ये है। ज़रा मेरी जी फरमाइए। देखिए, बात यह है कि उन्होंने साफ कहा कि हुकूमत जो है वो सिसिलियन माफिया से उसको तशबीह दी और मुबारकबाद दी अटॉर्नी जनरल को कि आपकी हुकूमत सिसिलियन माफिया को ज्वाइन कर चुकी है। सर उस कमेंट के हवाले से बड़ी क्लियरली जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस हवाले से भी मैंने आपको कहा वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत सिसिलियन माफिया रूलिंग पार्टी का हिस्सा। रूलिंग पार्टी को का नाम लेना, PMLN के ऊपर हमला कहें PMLN जो है वो माफिया है, लेकिन ये कैसे कह दिया कि हुकूमत जो है रियासत का एक ऑर्गन है वो एक सिसिलियन माफिया है। आपको सिसिलियन माफिया की बैकग्राउंड बताया, वो कत्ल गारत करते थे, जजों को मारते थे, भत्ते इकट्ठे करते थे
انہوں نے کہا جو تھریٹ کیا، دیکھیں نا میں پھر سے کہوں گی، مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں گے کیونکہ میرا خیال ہے کل سے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ لازمی ہے کہ آپ لنک یہ اسٹیبلش کریں کہ انہوں نے کس بات پہ، انہوں نے کہا کہ بچوں کو جو تھریٹن کرتے ہیں وہ کون کرتا ہے، انہوں نے کہا سسیلین مافیا کرتی ہے اور ٹیررسٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا میں نے آپ کو بڑی واضح شکل میں کہا کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہاشمی صاحب کسی طریقے سے حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو حکومت سسیلین مافیا کیسے ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عدلیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دیکھتی ہے ایویڈنس کو، اور یہ جو کہا کہ ان کے منہ سے کوئی اور بول رہا ہے، تو کوئی اور کون بول رہا ہے؟ اچھا اس پہ آتے ہیں، کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. تو حکومت نے جب آپ ایک اتنا بڑا بیان جاری کرتے ہیں تو حکومت نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ یہ کہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں اس بات کا بہت رنج ہے، ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹریلٹی اور عدلیہ کی آنکھ پہ جو سفید پٹی بندی ہوتی ہے جو کہ ایک اوتھ ہے، اس طرح کی بات کرنے سے جس پہ آپ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ مافیا. ترجمان کون تھا یہ بتائیں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا. حکومت جب کھڑی ہے اس بیان کے اوپر، جب حکومت نے ابھی تک انحراف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بیان نہیں دے رہے، تو اس سے کیا غرض؟ اچھا ناظرین، بڑی اہم بات یہ بار بار اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہ یہ حکومت نہیں ہے اور یہ ایک شخص تھے اور یہ کہ اس طرح اور ان کو سزا ملی ہے. ہم اس سے زیادہ سزا یہ بھی سوچئے، اس سے زیادہ سزا حکومت کیا دے سکتی تھی؟ عدلیہ تو دے سکتی. ناظرین پھر اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کے ساتھ کیوں ان کو جوڑا جا رہا ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئین صاحب کے پاس اور سینیٹر صاحب کے پاس اور پوچھیں گے ان کا اس پہ کیا موقف ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے جو ہمیں لگتا ہے کیوں عدلیہ نے جوڑا ان کو حکومت سے اس سٹیٹمنٹ کو. بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں عدلیہ کے وقار کی، عدلیہ کے کیا کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پہ اس کی کیا عزت ہونی چاہیے، کیا وقار اور اس کی اتھارٹی کیا ہونی چاہیے، اور اسی حوالے سے جو ہوا پچھلے 48 گھنٹے میں اس پر ہمارا فوکس ہے. اور ناظرین یہ ابھی بریک سے پہلے آپ نے سنا تھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے بات کی، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے، اور بات کیا کی؟ بڑی خطرناک باتیں کی انہوں نے، پتہ نہیں کس موڈ میں کی. انہوں نے کہا کہ روزے کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، روزے کے وقت تو انسان کوئی نیک باتیں کرتا ہے، یہ انہوں نے بہرحال کیا کہہ دیا. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ کیوں ججز نے یہ کہا، کیوں آنریبل ججز کی یہ آبزرویشن تھی کہ ان کی زبان یہ کوئی اور بول رہا ہے ایکچولی، اور یہ کہ انہوں نے حکومت کی بات کی کیوں کی. تو یہ سنیے گا کہ پچھلے کچھ روز میں حکومت کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں وہ کیا کہتے رہے ہیں عدلیہ کے یا کیس کے حوالے سے. سنیے گا. فیصلہ واضح اور بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے، فیصلہ کوئی گرے نہیں آنا چاہیے، اف اور بٹس کا نہیں آنا چاہیے. خطے کے سب سے بڑے سیاستدان نواز شریف کے چہرے پر دھول پھینکنے کی سازش کی جا رہی ہے، کبھی دھرنوں کی شکل میں، کبھی عدالتی پٹیشنز کی شکل میں. ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، ہمیں مزاحمت کرنی نہیں آتی. یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ نواز شریف لے، فیصلے کوئی اور کرے. نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. لوگوں میں ری ایکشن ہے کہ یہ کل کو جب یہ 18 کا الیکشن آئے گا یا اگر کوئی اس قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ ری ایکشن جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آئے گی. اور ناظرین اکرم شیخ صاحب جو لائر ہیں اس وقت حکومت کے، سنیے گا انہوں نے کیا کہا کچھ ہی روز پہلے. اس ملک کے جمہوری نظام کو ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے الٹ پلٹ کرنے کی ایک سازش ہو رہی تھی. A judicial coup is being planned by the forces that matter. اور ناظرین کل بھی ایک پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں طلال چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جو آزاد عدلیہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرہون منت ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. مصدق ملک صاحب یہ وجوہات ہیں، یہ بہت سی سٹیٹمنٹس ہیں ججز کے حوالے سے پیناما کیس کے دوران جو باتیں کی گئیں. تو بتائیے گا عارف چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے
کہ بات جائز نہیں ہے کہ ججز نے حکومت کو پورا لپیٹ دیا؟ عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ترجمان کیا ہوتا ہے اور ترجمان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور کون ترجمان ہے۔ اگر ترجمان کسی اور شخص کا نام ہے اور وہ بطور خاص متعین ہوتا ہے اور اس کا کوئی تعارف ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ بتایا جائے یہ طلال چودھری صاحب اور دوسرے دانیال عزیز صاحب اور جو مسلسل آ کے ہر پروگرام میں کھڑے ہو کر باہر آ کے تقریریں فرماتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بظاہر کیا یعنی باطنی طور پر بھی نظر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے کیا آواز نکل رہی ہے، اور جو لہجہ جو سٹائل اب تک استعمال کیا گیا ہے ایون فار دوز جو کیس فائل کرنے والے ہیں ان کو کھینچ کے ہم لائیں گے، ان کو کھینچ کے لانے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر آپ نے کل جو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی میں آپ کو عرض کروں، یہی طلال چودھری صاحب جو تھے ٹی وی پہ آ کر وہ اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں عدلیہ جو تھی یہ لونڈی تھی حکمرانوں کی، آمروں کی، اور اسے نواز شریف نے آزاد کروایا۔ اس سے زیادہ تذلیل کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ میں آپ آج عرض کر دوں، لونڈی نہیں تھی لیکن عدلیہ کا پاسٹ ایک نہیں پاسٹ، یہ لفظوں کا چناؤ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں نا ایسے موقع پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی دن یہ عرض کیا تھا کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کے جو ریمارکس ہیں انہیں آؤٹ آف پرپورشن بلو کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئی آ جائے وہ گالی دینا شروع کر دے تو آپ کہیں کہ آپ بھی اب بدمعاش ہو گئے ہیں، آپ بھی اب لچے لفنگوں والا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ بات تھی عظمت سعید صاحب کی طرف سے کہ بھائی جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، چونکہ نہال ہاشمی جو ہے وہ کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، سینیٹر ہے، سینیٹر اور سینئر موسٹ، جب بولے تو سینیٹر ہے، سینئر موسٹ۔ تو ان کی پارٹی کا ہر شخص جو ہے سوچ سمجھ کے وہ بولا ہے اور اس نے وہ ایک میسج کنوے کیا۔ اور پھر میسج میں آپ کو عرض کروں، یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ دکھائی ہے اس سارے پس منظر میں، تو وہ تو بات بڑی نیچرل لگتی ہے کہ آپ ہر جگہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے چنے ہیں جو چبائے نہیں جا سکتے، جو چبائے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، اور کتاب آپ پڑھنا نہیں آتا۔ اور دوسرا ایک شخص جو ہے وکیل ہو کے وہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کو کی جا رہی ہے، جوڈیشل کو، اور جو ان فورسز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فورسز جو ہیں وہ کس کو، اور یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، پچھلے ہفتے اس سارے پس منظر میں یہ عرض کروں کہ انہیں پھر ایک اور بات کہ جب حسن اور حسین جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں اگر انہیں بلایا جاتا ہے تو بھائی ان پہ الزام ہے کہ پاکستان کا کہ لوگوں کا سرمایہ جو ہے وہ لے کے باہر چلے گئے ہیں، ان کے باپ نے انہیں بھیجا ہے اور وہ وہاں، یہ الزام ہے، اس کے حوالے سے سوال ہے، اور یہ بہت سیریس الزام ہے چونکہ اگر پرائم منسٹر کے بیٹے منی لانڈرنگ میں انوالو ہوں، پرائم منسٹر کیا سر؟ جی، تو اس میں صرف اتنی گزارش ہے میری کہ یہ بھی کہنا، یہ بھی انٹیمیڈیشن کی اور عدالت کو مروب کرنے کی اور جی آئی ٹی کو مروب کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہر شخص کو متنازع کر دیں جو آپ کی تفتیش کر رہا ہے، جو آپ کی تحقیق کر رہا ہے، اگر وہ جج ہے۔ شبلی صاحب، ہر ایک کو متنازع کر دینا، یہ بات بھی درست ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جاتے ہیں عدلیہ کے سامنے اور ہم جی آئی ٹی کے سامنے جاتے ہیں تو جا بھی رہے ہیں، اور 3 دفعہ حسین نواز جا چکے ہیں اور میرے خیال ہے کل 4تھی مرتبہ جائیں گے، 8 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی متنازع کی تو بات اٹھتی ہے۔ جی شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جی اس میں آپ کو یہ آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پاناما کیس ہے اس کو آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا، ایک وہ جب کہ یہ پروسیڈنگز جب کورٹ میں جاری تھیں، اور دوسرا یہ کہ جب سے جے اے ٹی کی پروسیڈنگز شروع ہوئیں۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو کیس پروسیڈ کرتا رہا تو ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ چینج ہوتا رہا، اور وہ جس طرح کہ انہوں نے بھی کہا، چودھری صاحب نے بھی، اور ہم نے اس کے ویژولز بھی دیکھے، اور کچھ یہ ویژولز تو بڑے ڈیسنٹ قسم کے ویژولز ہیں، اور ایسے ویژولز تھے کیونکہ ہم وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو وہ ایک انتہائی اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی تذلیل کرنا اور پھر بعد میں جو انسینویٹ کرنا جوڈیشری کی طرف، ججز کی طرف، کورٹ کی پروسیڈنگز پہ ایسے بلیٹنٹلی کامنٹ کرنا، جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، اسپیشلی جب کہ آپ ایک کیس چل رہا ہو اور ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری۔ وہ ایک تھا، پھر جب دوسرا جے آئی ٹی کا تھا، پھر اس میں ایک درمیانہ پیریڈ تھا، پھر انہوں نے جب دیکھا کہ جے آئی ٹی کی جو سلیکشن تھی اس پہ پہلے انہوں نے اعتراض اٹھایا، اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے
اور وہ جو باقی تو ڈیٹیل ہے جس طرح کہ ان کو چوز کیا گیا, جو نام بھیجے گئے, پھر یہ واٹس ایپ کال کی نیوز انصار عباسی کی وغیرہ وغیرہ, تو یہ ساری نان ایشوز تھے جن کو کہ ایشو بنا کے اٹھایا گیا, سو دیٹ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کوئی ارینج یا فکس میچ ہے. اس کے بعد جب یہ ان کی انٹروگیشن شروع ہوئی حسین نواز کی, اس کے بعد اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جبکہ آپ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ جب آپ انصاف کے کٹہرے میں جاتے ہیں تو پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں, آپ کسی غریب مزدور کے بیٹے ہیں, یا آپ کسی اس کے بیٹے ہیں. انصاف اس لیے جو پٹی کی بات انہوں نے کی, فارمر بے نظیر بھٹو جو تھی پرائم منسٹر, وہ کس طرح جاتی تھی, ایک بچے کو ادھر اٹھائے ہوئے, ایک بچے کو اس طرح کرتی تھی. لیکن دیکھیں جی یہ مائنڈ سیٹ ہے, ایکچولی یہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ فیل کرتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ, وہ ان کی جو ایک جو یہ سمجھتے ہیں, یہ خاص طبقہ ہے, یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے نواز شریف پہ, لیکن چونکہ اس وقت وہ حکمران ہے وہ ان کو لیڈ کرتے ہیں. پاکستان کی اشرافیت تمام ہی کے مسائل اس طرح کے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے, یہ بات تو درست ہے. پھر ہم ریپیٹ کریں گے کہ ان کی جو فیملی ہے, بچے ہیں, وہ جا رہے ہیں 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے, لیکن وہ چیز کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے قانون کے مطابق. یہ بھی یاد رہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے, وہ ان کو جب اٹھایا گیا تو کس طریقے سے ان کو کھینچا تانی کی گئی. تو اب یہ طریقے ہیں یا قانون ہے, قانون کی بالادستی اہم ہے, اسی پر ہم نے پروگرام آج کا رکھا ہے. ناظرین, پاناما کیس اپنی جگہ ہے, لیکن جو وقار ہے عدلیہ کا وہ اپنی جگہ ہے. اور ہم بھون صاحب کے پاس آئیں گے ناظرین, احسن بھون صاحب کے پاس بریک کے بعد, اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ حکومت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو کل حکومت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے رات کو, جو ایک بے نامی سٹیٹمنٹ, ترجمان ہے لیکن نام نہیں معلوم کس نے دیے, لیکن حکومت کی طرف سے آئی ہے, تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اب بات اس پر جا کر کے رک جائے گی, کیونکہ بڑی کلیئرلی یہ کہا گیا کہ کورٹ نے اپنا کوڈ آف کانڈکٹ وائلیٹ کیا, اپنا اوتھ بھی وائلیٹ کیا. تو بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہور چلتے ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ احسن بھون صاحب ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل کے. بھون صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ جو وکلا حضرات ہیں اور بارز ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم لاہور سے دور, اسلام آباد سے دور بیٹھے ہوئے کسی بندے کو ٹائم دیا. میری سب سے پہلی جو بات ہے کہ کل کے جو ریمارکس ہیں گورنمنٹ کے, وہ انتہائی مزاق کے خیز ہیں, اور اس میں انہوں نے جس لیول پہ جا کے وہ نہال ہاشمی سے آگے بڑھا دیا. نہال ہاشمی صاحب نے تو بات یہ کی کہ ججز کو دھمکیاں دیں, گورنمنٹ کے ترجمان نے اس کو پروٹیکٹ کیا, اور اس کے بعد ججز پہ کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ ان کی بے بنیاد. اور آپ یہ بات کریں, جب انہوں نے یہ بات کہہ دی, بھون صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جج صاحبان جو ہیں, بھون صاحب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پروٹیکٹ کیا ہے, جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اپنے اوتھ کا جی, یہ انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی, ایک اور دھمکی دے دی. اور مجھے ایک اور تکلیف کی بات نظر آ رہی ہے جو ڈاکٹر مصدق صاحب سے میں توقع نہیں کرتا کہ نہال ہاشمی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ موجودہ حکومت کا یہ طرز طریقہ ہے کہ پہلے فاطمی کو ڈسمس کیا اور ساتھ چائنا لے گئے, اسی طرح نہال ہاشمی سے کام لیا, اس کی ٹرم ریٹائر, چائنا نہیں گئے تھے, وہ ایکسپائر ہو رہی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, ٹرم ایکسپائر ہو رہی ہے, اور اس بندے کا ریزائن لے لیا. اس کے بعد کہتے ہیں حکومت کا حصہ نہیں ہے. ایک آدمی کو کراچی سے لا کے یہاں سینیٹر بنایا انہوں نے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ جوڈیشل کو کی بات کی گئی, جو بھی کو میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی حکومت کے فائدے میں ہوتا ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ افتخار چودھری کا جوڈیشل کو ہو,
وہ जनरल ज़ियाउल हक का जुडिशल कू हो, और उसके बाद जो भी फैसला इनके खिलाफ आए वो अदलिया के वकार के मुनाफी है, और जो इनके हक में आए उस पे अदलिया जो है वो बहुत ठीक है। मैं ये समझता हूँ ख़ास तौर पे इन्होंने जो बात की, जो शेख सईद अजमत सईद साहब ने बात की, वो बिल्कुल ठीक की कि आप उसी माफिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मुसद्दक साहब ने ये बात मानी कि सिसली का माफिया जो था वो जजेस को थ्रेट करता था, उनके बच्चों को देता था धमकियां। आप क्या कर रहे हैं? आप एक आदमी धमकी दे रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है। और एक मैं आपको बात बताऊं, पहले हमने अपने कन्वेंशन में ये एक बात की कि हम JIT, और वो भी इसलिए कि अदलिया के वकार के साथ खड़े हैं हम। इनको ये पता होना चाहिए कि पूरा कौम और तमाम वकला कम्युनिटी अदलिया के साथ खड़ी है। हम किसी भी हवाले से कोई इनका अमल होगा, वेरी नेक्स्ट डे हम इनके खिलाफ मूव जो है वो शुरू कर देंगे। ये बात अजीब है कि आप एक अदारे जब इन्हीं 3 जजेस ने एक इनकी फेवर का बात की, इनको थोड़ा सी स्पेस मिली, इन्होंने मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर दी। और जब इनके बच्चों को कहा जाता है आप एक्सप्लेन करो, ये कहते हैं जी हम इन अदलिया के बच्चों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे, JIT के लोगों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी, ये मैं एक और आप बात कहूँ कि जो मतलब डॉक्टर मुसद्दक साहब ने बात की कि ये गवर्नमेंट क्या कर सकती थी। गवर्नमेंट जो थी उनको चाहिए था कि वो सेक्शन 6 और 7 ATA के तहत निहाल हाशमी के साथ खिलाफ मुकदमा दर्ज करते। चूंकि सेक्शन 6 और 7 की वेरी ओपनिंग जो है वो थ्रेट से शुरू होती है और क्वेश्चन से शुरू होती है। क्या इन्होंने निहाल हाशमी के खिलाफ टेररिज्म का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी है? अब किसी जज ने तो आके मुद्दई नहीं बनना। आप ये देखें कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट। जी, आपने एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल उठाया है भून साहब, बड़ा स्पेसिफिक सवाल उठाया। मुझे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब से इसका जवाब लेने दें। वो कह रहे हैं कि जो आपने इक़दामात किए उसके साथ आप इनके खिलाफ केस भी दायर कर सकते थे। पहले तो मैं कुछ चीज़ों की तस्हीह करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि निहाल हाशमी साहब का जो इक़दाम, जो भी कदम उन्होंने उठाया, ये इक़दाम उन्होंने उठाए, उसको हुकूमत ने कंडेम किया, उसको पार्टी ने कंडेम किया, और हर फोरम के ऊपर आके ये कहा गया कि ये अनएक्सेप्टेबल उनका बिहेवियर है और इसको कंडेम किया जाता है। और ना सिर्फ ज़बानी कंडेम किया, पार्टीज ज़बानी कंडेम करती रहती हैं, बल्कि मैं अब दोबारा हवाले नहीं दूंगा कि हुकूमत ने 2-3 घंटे के असना में क्या किया और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से पहले किया। दूसरी इस्लाह ये है कि वो जो फातमी साहब हैं वो चाइना नहीं गए थे, तो मैं ये तस्हीह करना चाहता हूँ ताकि आपके प्रोग्राम के ज़रिए गलत खबरें ना जाएँ लोगों तक। तीसरी बात यह है कि टर्म हाशमी साहब की एक्सपायर नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तो वो सेनेटर बने हैं और ये 5 साल की टर्म होती है। तो मैं तीसरी इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगेन आपके प्रोग्राम के ज़रिए गलत खबरें नहीं जानी चाहिए लोगों तक। अब 6 साल की टर्म, जी 6 साल की टर्म है, जिसमें से अभी पिछले साल वो जब भी आए। अब अगली बात ये करूँगा कि आप अदलिया के साथ हैं, हम भी अदलिया के साथ हैं, तो आपका हमारा झगड़ा क्या है? अदालत फैसला करती है अपनी जजमेंट्स के ज़रिए। हमें तो सिर्फ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सिसिलियन माफिया के मुसद्दक मलिक साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं अदलिया के साथ हैं, तो कल जो अटॉर्नी जनरल ने जाके कोर्ट में बात की, लेकिन ये जो आपकी प्रेस रिलीज आई है हुकूमत की तरफ से, तो उसमें ये कह दिया कि जजेस ने अपना ओथ जो है उसको वायलेट किया है और ये कहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट किया है। तो ये तो बहुत भारी एक इल्जाम लगा दिया। वो अब आप वो चाहती हैं कि वही किया जाए कि हाशमी साहब ने अगर कोई बात की है तो वो पूरा आप हुकूमत को लपेट लें साथ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था जिस पे कहा गया था कि जो एक एयर ऑफ न्यूट्रलिटी होती है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो सफ़ेद रंग की पट्टी बांधी होती है, जिसके नतीजे के अंदर आप सिर्फ शहादत और एविडेंस की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं, तो उसका जिक्र किया गया है। अब आप ये कहें कि चूंकि इस जुमले को सिसिलियन माफिया वाले को का एक रिस्पांस दिया गया, इस वजह से पूरी अदलिया को उसकी लपेट में लिया जा रहा है, तो गलत है। स्टेटमेंट के अंदर